بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائمی زندگی۔ ایک دناؤ بینا شخص نے بطور تمثیل کہا کہ برصغیر کے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کا پھیلاؤ کئی کوس تک ہے۔ اس کی جڑ پاتال کی خبر لاتی ہے اور اونچائی آسمان تک پہنچتی ہے۔ اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا یقین ہے کہ وہ نہایت ہی تلخ ہوتے ہیں، مگر جس شخص کو قسمت سے کوئی پتا ہاتھ لگ جائے اور وہ اس پتے کو کھا لے تو اسے حیات ابدی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس درخت کے نیچے مردان خدا سالہ سال جھولیاں پھیلائے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کوئی پتا جھڑے اور ان کے ہاتھ آئے۔ یہ حکایت ایک بادشاہ نے سنی اور جی میں کہا، اگر اس شجر کا میوہ ملے تو کیا ہی کہنے۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا۔ سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ الغرض بادشاہ نے برصغیر و پاک و ہند میں اپنے ایک ہوشیار آدمی کو اس درخت کے پھل کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ بیچارہ مدتوں جنگل جنگل صحرا صحرا مارا مارا پھرتا رہا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ جس کسی سے ایسے درخت اور پھل کا پوچھتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ کیوں در بدر کی خاک چھان رہے ہو؟ جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ۔ وہ آدمی ارادے کا پکا تھا اور برابر کوہ دشت کی خاک چھانتا رہا۔ جب برسا برس گزر چکے، پورے ہندوستان کے گوشے گوشے چپے چپے پھر چکا، بقائے دوام کے شجر کا کہیں نشان نہ ملا۔ اس قدر محنت اور تکلیف جانے سے اس کی رنج و غم کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بدقسمتی پر آنسو بہانے لگا۔ بیچارہ قاصد مایوس ہو گیا اور بصد حسرت و یاس وطن کو واپس چل پڑا۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی کی محنت رائیگاں نہیں جاتی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں ایک خدا رسیدہ بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کو علم و فضل اور کشف و کرامات کی بڑی شہرت تھی۔ قاصد نے دل میں سوچا، مجھے اس بزرگ کی خدمت میں جانا چاہیے۔ ممکن ہے شیخ کی نگاہیں الطاف سے بگڑا کام سنور جائے اور مایوسی راحت میں بدل جائے۔ یہ سوچ کر چشمے پر آب لے کر شیخ کے پاس حاضر ہوا۔ ان کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپنے آپ پر اختیار نہ رہا اور ضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہوا ان کے قدموں میں جا بیٹھا۔ اس قدر آنسو بہائے کہ سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ پریشانی کا سبب تو بتاؤ۔ اس نے عرض کیا، جس کام کے لیے برسوں پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا۔ اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے مجھے بقائے دوام کے شجر کی تلاش میں یہاں بھیجا تھا۔ میں نے اس کی جستجو میں اس ملک کا چپا چپا چھان مارا، مگر ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شیخ نے سن کر کہا، سبحان اللہ، بھائی تو نے بھی سادہ لوہ کی حد کر دی۔ ارے اتنا وقت خواہ مخواہ ضائع کیا۔ تم لوگوں نے اصل بات کو نہیں سمجھا، لفظوں کو لے لیا، معنی پر غور ہی نہیں کیا۔ وہ شجر علم و ہنر ہے جس کا ثمر حیات جادواں کا اثر رکھتا ہے، اور اس درخت کا پتا معرفت خداوندی ہے۔ جس کو علم حاصل کر کے خدا کی معرفت مل جائے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے اور اسے ہی دائمی زندگی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درس حیات۔ اے عزیز، صرف الفاظ پر غور نہ کر، معنی کے اندر غوطہ لگا۔ صورت کے پیچھے مت بھاگ، سیرت دیکھ، ظاہر پر نہ جا، باطن دیکھ، صفت پر نظر رکھ تاکہ تجھے ذات کی طرف لے جائے۔ یہ نام ہی کا جھگڑا ہے جس نے مخلوق کے اندر اختلاف کی گرہیں ڈال دی ہیں۔ جہاں معنی پر نگاہ جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں رہتا۔ جب انسان اپنے دل کو اتنا پاک کر لیتا ہے کہ اسے ہر چیز میں اللہ کی تجلی نظر آنے لگتی ہے تو پھر وہ ظاہری اختلافات، شکلوں، رنگوں اور حیثیتوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ ایسا بندہ پھر مخلوق میں فرق نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہر چہرے، ہر نظر، ہر چیز میں اللہ کی کاریگری دیکھتا ہے۔ یہی مقام حقیقی معرفت کا ہے، جہاں انسان نہ کسی سے حسد کرتا ہے، نہ مقابلہ، نہ نفرت، بلکہ سب کو ایک ہی رب کی تخلیق سمجھ کر محبت کرتا ہے۔ اور یہی کیفیت اصل زندگی کہلاتی ہے، ایک ایسی زندگی جو فنا نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی تضاد نہیں، کوئی دوئی نہیں، بلکہ صرف اللہ کا نور ہے جو ہر سمت چمک رہا ہے۔
زندگی کی اصل حقیقت ظاہری باتوں یا الفاظ میں نہیں ہے، بلکہ دل کے باطن میں چھپی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ دین یا نیکی کو لفظوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، مگر اصل نیکی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دل سے غرور، برتری اور میں کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ غرور، تکبر یا خود پسندی، یہ وہ زہر ہے جو انسان کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اور ہر چیز، انسان، فطرت، کائنات میں اللہ کی نشانی دیکھنے لگتا ہے، تو وہ ظاہری فرق، جھگڑے یا نفرتوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ علم جو صرف کتابوں سے نہیں بلکہ دل کے نور سے حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کے دل سے غرور ختم ہو جاتا ہے، جب میں مٹ جاتی ہے، تو تب ایک نئی روشنی جنم لیتی ہے۔ وہ روشنی جو لفظوں میں نہیں، احساس میں چھپی ہوتی ہے۔ پھر انسان ہر چیز میں اللہ کی تجلی دیکھنے لگتا ہے، پھولوں میں، ہوا میں، روشنی میں اور حتیٰ کہ دکھ میں بھی۔ یہی لمحہ ہے جب دل کو معرفت نصیب ہوتی ہے، جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ سب کچھ فانی ہے اور باقی صرف اللہ کا نور ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ایسی زندگی میں نہ اختلاف رہتا ہے، نہ نفرت، صرف سکون رہتا ہے، صرف محبت اور صرف اللہ کی قربت۔ بے شک